السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ موجود ہیں آپ کے اپنے طبی چینل پر، جہاں پر ہم صحت، طب اور فطری علاج کے حوالے سے مستند اور مؤثر معلومات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین میں ہارمونی مسائل، قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں۔ اگر آپ یا آپ کی کوئی عزیزہ ہارمونی مسائل کا شکار ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم نہ صرف اس کی علامات پر بلکہ مزاج اور علاج پر بھی بات کرنے والے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جسم کے ہر ایک عضو کا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے۔ حرارت ہوتی ہے، برودت ہوتی ہے، رطوبت ہوتی ہے یا یبوست ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی آرگن کا، عضو کا مزاج بگڑ جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ہمارے پورے جسم پر پڑتا ہے۔ اب ہارمونی نظام کا بگاڑ، جس کے اندر مثال کے طور پر ہمارا پیچوٹری گلینڈ، ہمارے یوٹرس، ہمارا غدہ درقیہ یعنی ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ، اس کے علاوہ ہمارے کڈنیز، یہ تمام تر وہ اعضاء ہیں جو ہارمونز کے توازن یا عدم توازن میں براہ راست کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے ہارمونی مسائل خواتین کے اندر کیا کیا ہیں، یعنی ہارمونل امبیلنسمنٹ ہو جانے پر ایسے کون کون سے امراض ہیں جو کہ خواتین کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ وہ ہیں جی، PCOS ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا غدہ درقیہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرا تو آپ کو ہائپو تھائرائڈزم یا آپ ہائپر تھائرائڈزم کی پیشنٹ جو ہیں وہ بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ بیلنس نہیں ہیں، یعنی آپ کا ایسٹروجن یا پروجسٹرون لیول بڑھا ہوا ہے یا پرولیکٹن لیول بڑھا ہوا ہے تو اس کی خرابی کی مختلف طرح کی علامات ہوں گی۔ یا آپ کا مینوپاز، یعنی اگر آپ کا حیض بند ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے ٹائم پیریڈ پہ نہیں ہے بلکہ وہ ٹائم سے بہت پہلے بند ہو گیا، تو ان تمام تر صورتوں میں آپ کو جو ہے وہ ہارمونل امبیلنسمنٹ اور اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PCOS میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا یوٹرس ہے، ہمارا رحم ہے، وہ اپنے اصل مزاج پر قائم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں جو ہیں وہ یوٹرس کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس کا جو مزاج ہے اس کے اندر عصبیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، حرارت کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو بچیوں میں بھی مسائل دیکھنے میں آتے ہیں اور خواتین میں بھی، وہ ہیں جی حیض کی بے قاعدگی، چہرے پر دانے اور جسم پر غیر ضروری بال یا وزن کا بڑھ جانا۔ اس کے علاج کے طور پر اصل میں ہمیں ہر پیشنٹ کا جو ہے وہ مزاج دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے اصل مزاج میں ہے یا نہیں۔ اگر اس کو اس کے اصل مزاج کی طرف لوٹا دیا جائے، یعنی اگر تو اس کو یبوست کی کمی ہے، جتنی ڈرائنس چاہیے اتنی پہنچا دی جائے اور حرارت پوری کر دی جائے تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے ہائپر تھائرائڈزم ہوتا ہے یا ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے، یعنی ہائپو کے اندر آپ کی علامات میں تھکن، وزن میں اضافہ، دماغی کمزوری اور پیریڈز کا نہ آنا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ اور اس کے اندر بھی نارملی جو جسم کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، جو مزاج ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ٹھنڈک کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو علاج کے اندر جو ہے وہ ایسے مریض کو اگر کلونجی وغیرہ، زنجبیل، ادرک، لہسن، ان چیزوں کا استعمال کروایا جائے تو مزاج کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام تر وہ علامات ہیں جن کا مختلف قسم کے ہارمونی مسائل کے اندر جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور مختلف طرح کی علامات جو ہے وہ پیشنٹ کو دیکھنے میں جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے، جس کے اندر پھر بہت زیادہ گرمی کا لگنا یا سردی کا لگنا، نیند کی کمی یا پھر ہڈیوں کی کمزوری، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ اور مینوپاز ہے وہ بھی اصل میں ہوتا کیوں ہے عمر سے پہلے، جب ہمارے جسم کے مزاج کے اندر ٹھنڈک جو ہوتی ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پیریڈز اپنے وقت سے پہلے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی عورتوں کی غذاؤں کے اندر اگر حرارت والی چیزیں یا پھر اگر ان کو خون کی کمی سے ہے تو شربت فولاد کا استعمال کروایا جائے، کھجوروں کا استعمال کروایا جائے، اور جو ہے وہ ان کا ٹریٹمنٹ اس طریقے پر کیا جائے تو الحمدللہ 100% نتائج جو ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔
تو اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طب کی روشنی میں قانون مفرد اعضاء کے مطابق اگر ہم ہر اس مرض کو اس کے عضو کے اندر جو بگاڑ آیا ہوا ہے اس سے جوڑ کر دیکھیں اور صحیح طرح سے تشخیص کریں تو 100% علاج جو ہے وہ آپ کی بیماری کا ممکن ہے، کیونکہ دعائیں تبھی آپ کو فائدہ دیں گی جب پراپر آپ کے مزاج کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر ایک شارٹ سا نسخہ ہے جو کہ جسٹ ہارمونل امبیلنسمنٹ کے لیے تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں، جس کے اندر کلونجی اور میتھی دانے کا استعمال ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو تقریباً آدھا چمچ یا تقریباً 1/4 چمچ جو ہے کلونجی اور میتھی دانہ اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر رات کو رکھ دیں، صبح اس کو ہلکا سا نیم گرم کر لیں اور شہد ملا کر استعمال کروایا جائے تو الحمدللہ اس کو ریگولر استعمال کرنے سے بہت سارے ہارمونز جو ہیں وہ آپ کے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر ایک علاج ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے اپنی پراپر اگر آپ ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو اپنے صحیح مزاج کا جو ہے وہ تعین کروائیں، اپنی پراپر تشخیص کروائیں اور اس کے مطابق ہی اس کا ٹریٹمنٹ لیں۔ اور غذائی علاج کی صورت میں یعنی جو ہارمونز کی پرابلم والی خواتین ہیں، برائلر کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، فاسٹ فوڈ اور جتنی بھی بیکری آئٹمز ہیں ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان کو نہیں چھوڑتی ہیں تو یاد رکھیے کوئی بھی دوائی آپ استعمال کر لو، آپ کو کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس سے پراپر جو ہے وہ آپ کا آرام آپ کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپر فائدہ ہو تو پراپر ڈائگنوزنگ کی بھی اس کے ساتھ میں آپ کو ضرورت ہوگی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔